السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ سب کے ایگزام کی تیاری بہت اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہوگی۔ تو آپ کی اس تیاری میں مزید اضافہ کرنے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھیں گے یو پی پی ایس سی جی آئی سی لیکچرر 2017 کا سوال نامہ۔ اس سوال نامے میں اردو پارٹ سے دیے ہوئے سبھی سوالات کے ہر ایک پہلو پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اچھی لگے، پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو آئیے دوست آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2017 کا سوال نامہ ہے۔ تو اردو پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اردو پارٹ کا سوال نمبر 31 ہے کہ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس میں آپشن اے نصیر الدین ہاشمی صحیح جواب ہوتا ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے کب لکھا تھا۔ تو دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی نے 1923 میں تصنیف کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں شمس اللہ قادری صاحب کے بارے میں۔ شمس اللہ قادری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، اردو قدیم۔ کون سی؟ اردو قدیم۔ یہ کتاب اردو قدیم لکھنؤ میں لکھی۔ کتنے میں؟ لکھنؤ میں، جو 1967 میں شائع ہوئی۔ کتنے میں؟ 1967 میں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سب سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ تو چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلے سوال ہے پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج ایک دل جیا جائے نا۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب آپشن سی قلی قطب شاہ ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کا یہ شعر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب بات کرتے ہیں محمد قلی قطب شاہ کے بارے میں۔ تو دوستو محمد قلی قطب شاہ قطب شاہی سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ قطب شاہی سلطنت کا کون سا بادشاہ تھا؟ تو یہ 5واں بادشاہ تھا، اور ان کی وفات 1611 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہشت بہشت کس کی مثنوی ہے؟ تو دوستو ہشت بہشت اس سوال کے حساب سے ملک خوشنود کی مثنوی ہے۔ ویسے ہشت بہشت کے نام سے امیر خسرو نے یہ مثنوی تصنیف کی تھی۔ کس نے؟ امیر خسرو نے۔ ملک خوشنود نے اس کا ٹرانسلیشن دکنی اردو میں کیا تھا۔ اس کا ترجمہ ہشت بہشت کا ملک خوشنود نے کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ پھول بن کے خالق کون ہیں؟ سوال ہے کہ پھول بن مثنوی کے خالق کون ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے ابن نشاطی، یعنی کہ آپشن اے ابن نشاطی اس کے خالق ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ پھول بن کا سال تصنیف کیا ہے۔ تو دوستو ابن نشاطی نے اس مثنوی پھول بن کو 1655 عیسوی میں، یعنی اگر ہم بات کریں ہجری کے حساب سے تو 1066 یعنی کہ 1066 ہجری اور 1655 عیسوی میں اس کو لکھا تھا۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ابن نشاطی کون سی سلطنت کا شاعر ہے؟ کس سلطنت میں اس نے یہ پھول بن کو لکھا تھا؟ تو دوستو ابن نشاطی قطب شاہی سلطنت کا ایک شاعر ہے۔ کس کا؟ قطب شاہی سلطنت کا۔ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ ابن نشاطی
کس سلطنت کا؟ عادل شاہی، قطب شاہی، بہمنی؟ تو آپ یاد رکھ لیں گے کہ قطب شاہی سلطنت کا ایک شاعر ہے۔ اب دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ علی نامہ کا مصنف کون ہے؟ علی نامہ کا مصنف کون ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، نصرتی۔ اب بات کرتے ہیں دوستو علی نامہ کے بارے میں کہ نصرتی نے علی نامہ کب لکھی؟ تو دوستو نصرتی نے علی نامہ 1665 کب؟ 1665 عیسوی، یا اگر ہم بات کریں ہجری کے حساب سے تو 1076۔ کتنا؟ 1076 ہجری میں اس کو تصنیف کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نصرتی نے علی نامہ کے علاوہ اور کون کون سی مشہور مثنویاں لکھی ہیں۔ تو نصرتی نے علی نامہ کے علاوہ ایک اور مثنوی لکھی جس کا نام ہے گلشن عشق۔ کون سی؟ گلشن عشق۔ یاد رکھنا، بہت امپورٹنٹ سوال بنتا ہے یہ، کیا؟ گلشن عشق۔ اور گلشن عشق کب لکھی تھی نصرتی نے؟ یہ لکھی تھی 1657 عیسوی میں، 1657 عیسوی، یا ہجری کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو 1068 ہجری۔ ایک اور مثنوی مشہور انہوں نے لکھی تھی، وہ لکھی تھی کون سی؟ تو یہ لکھی تھی تاریخ اسکندریہ۔ کون سی؟ تاریخ اسکندریہ، یہ آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب لکھی تھی؟ یہ لکھی تھی 1672 میں، جو کہ ان کی غالباً آخری مثنوی ہے، اور اس کے اندر عادل شاہی سلطنت کے آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ کے بارے میں، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے نصرتی کی تینوں مثنویوں کے بارے میں کب لکھا انہوں نے، اور سن ہجری کا اور عیسوی کا دونوں میں نے آپ کو بتائے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ علی نامہ کیا ہے، علی نامہ میں کس کا حال قلم بند ہے۔ تو دوستو اس مثنوی علی نامہ میں نصرتی نے علی عادل شاہ ثانی، کون؟ علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت میں ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا ذکر قلم بند کیا ہے۔ یاد رکھنا اس کا موضوع، علی عادل شاہ ثانی کی حکمرانی اور ان کی شجاعت وغیرہ کو بنایا گیا ہے۔ آئیے دوستو اب اگلے سوال کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ہاں، ایک سوال اور کہ علی نامہ کے مصنف نصرتی نے عادل شاہی سلطنت کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ ویری ویری موسٹ سوال ہے۔ تو نصرتی نے عادل شاہی سلطنت کے 3 حکمرانوں کا، یعنی کہ 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ کتنوں کا؟ 3 کا۔ کون کون سے تھے وہ 3؟ سب سے پہلے تھے محمد عادل شاہ، یعنی کہ ان کے دور حکومت میں اس کی پیدائش، اس نے پروان چڑھا۔ کون سا؟ محمد عادل شاہ۔ دوسرا ہے علی عادل شاہ ثانی، جس کے دور حکومت میں اس کا ستارہ بہت بلند ہوا، علی عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ سکندر عادل شاہ۔ یاد رکھنا، تیسرا بادشاہ سکندر عادل شاہ۔ دوستو ان سب کو آپ ایک نوٹس بنا کر کے اس پر لکھ لینا، سکندر عادل شاہ۔ تو علی نامہ کے مصنف نصرتی نے عادل شاہی سلطنت کے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ سب سے پہلے کون تھا؟ محمد عادل شاہ، دوسرا علی عادل شاہ ثانی، اور تیسرے سکندر عادل شاہ۔ تو میں نے آپ کو نصرتی کے بارے میں یہ یہاں تک بتایا، اور اس کی مثنویوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے ساتھ ہم اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوستو اگلا سوال ہے ہمارا کہ جان عالم کس کتاب کا کردار ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، فسانہ عجائب۔ جان عالم فسانہ عجائب داستان کا کردار ہے۔ فسانہ عجائب کے بارے میں
اس کے مصنف کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ مختصراً فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں کانپور میں رہتے ہوئے تحریر کیا تھا اور اس کتاب کو انہوں نے اپنے دوست کی فرمائش پر لکھا تھا۔ جان عالم، ماہ طلعت، مہر نگار، وزیر زادہ بختیار اس کے اہم کردار ہیں۔ اس سوال کے بارے میں بس اتنا ہی، اور اب ہم اگلے سوال دیکھتے ہیں دوستو۔ اگلا سوال ہے طنزیات و مضحکات کا مصنف کون ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، رشید احمد صدیقی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اگلے سوال میں کہ عجائبات فرنگ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یوسف خان کمبل پوش۔ اب اس سوال سے ضروری نکات پر ہم بات کرتے ہیں کہ عجائبات فرنگ یوسف خان کمبل پوش نے کب تحریر کیا؟ تو دوستو یہ کیا تھا 1847 میں، 1847 میں۔ اس سے پہلے کہ 1830 کے بعد 1830 کے آس پاس یوسف خان کمبل پوش انگلستان گئے تھے۔ کہاں؟ انگلستان، آج کا انگلینڈ۔ تو انہوں نے عجائبات فرنگ میں انگلستان کے سفر کا حال قلم بند کیا ہے یوسف خان کمبل پوش نے، اور یہ انہوں نے 1847 میں لکھا تھا۔ تو دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے؟ سوال کیا ہے کہ دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آخر شب کے ہم سفر۔ اب بات کرتے ہیں دوستو اس سوال سے جڑے ہر ایک فیکٹ سے۔ تو آخر شب کے ہم سفر کس کا ناول ہے؟ یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ کس کا؟ قرۃ العین حیدر کا، جن کو ہم عینی آپا کے نام سے جانتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر یعنی عینی آپا۔ یہ ناول انہوں نے کب تصنیف کیا؟ تو دوستو ناول آخر شب کے ہم سفر 1979 میں شائع ہوا تھا۔ کتنے میں؟ 1979 میں شائع ہوا تھا۔ دوستو اور بات کرتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر نے اس کے علاوہ اور کون کون سے ناول تصنیف کیے؟ تو انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا تھا کون سا؟ میرے بھی صنم خانے۔ میرے بھی صنم خانے کب لکھا تھا؟ یہ 1949 میں۔ اور اس ناول کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم ہند، چونکہ تقسیم کے فوراً بعد کا یہ تصنیف کیا ہوا ہے، تو تقسیم ہند میرے بھی صنم خانے اس والے ناول کا موضوع ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور ناول ہے جس کو ہم آگ کے دریا کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو آگ کا دریا کون سا؟ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ایک بہت ہی زبردست ناول ہے جس کو 1959 میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کے اندر ہندوستان کی قدیم تاریخ سے لے کر کے اور جب تک یہ لکھا گیا تب تک کی تاریخ کو سمیٹا گیا ہے دوستو۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ان کے ایک اور ناول کے بارے میں، کون سا ہے؟ وہ ہے سفینہ غم دل، یہ بھی انہی کا ناول ہے۔ اب آخری شب کے ہم سفر اس ناول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخری شب کے ہم سفر، یہ جو نام انہوں نے رکھا ہے یہ کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ تو دوستو یہ نام اس ناول کا فیض کے شعر سے لیا گیا ہے۔ کس کے؟ فیض احمد فیض کے شعر سے لیا گیا ہے۔ تو پورا شعر کیا ہے؟ وہ پورا شعر آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا کہ آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، فیض نہ جانے کیا ہوئے۔
یہ سنیے گا دوبارہ، آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، مصرع ثانی دیکھیے، رہ گئی کس جگہ، رہ گئی کس جگہ صبا، رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی، صبح کدھر نکل گئی۔ تو مصرع ثانی سنیے دوبارہ، رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی، آخری شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی۔ تو دوستو، آخری شب کے ہم سفر قرۃ العین حیدر کے یہ ناول، اس کا عنوان فیض کے اس شعر سے لیا گیا ہے۔ امید ہے اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دوستوں، اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چندر کس ادارے سے متعلق تھے؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، دلی کالج۔ بات کرتے ہیں کہ ماسٹر رام چندر دلی کالج میں کس شعبے سے وابستہ تھے، یہ کیا پڑھاتے تھے؟ تو دوستو، اس شعبہ ریاضی سے منسلک تھے، شعبہ ریاضی یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس سے یہ ماسٹر رام چندر جڑے ہوئے تھے۔ ایک اور بڑا نام جو دلی کالج سے جڑا ہوا ہے وہ تھا مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ بھی جڑے تھے دلی کالج سے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جمیلہ کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے، گلزار نسیم۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ تو دوستو، گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ کس کی؟ دیا شنکر نسیم کی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ گلزار نسیم کس طرح کی مثنوی ہے؟ دوستو، گلزار نسیم کی زبان مشکل ہے، پیچیدہ ہے، تکلف، تصنع، بناوٹ اس مثنوی کے اندر ہے۔ گلزار نسیم کے اندر ایجاز و اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ گلزار نسیم اور میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ سحر البیان آج تک کی سب سے مشہور و مقبول اردو کی مثنوی ہے۔ سحر البیان کی زبان سادہ ہے، ہر کسی کی سمجھ آتی ہے۔ گلزار نسیم کی زبان مشکل ہے، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس گلزار نسیم مثنوی کے دیگر کرداروں کے بارے میں۔ تو دوستو، گلزار نسیم میں کردار ہے زین الملوک۔ زین الملوک جو کہ اس مثنوی کے ہیرو زین الملوک، اس مثنوی کے ہیرو تاج الملوک کا باپ ہے۔ تاج الملوک کا باپ ہے۔ یہ کسی پورب کے شہر کا یا پورب کے ملک کا یہ بادشاہ ہے۔ کون؟ زین الملوک، اس کا بیٹا ہے تاج الملوک۔ اس کے 4 اور بھائی تھے تاج الملوک کے۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس کے اور کون کون سے کردار ہیں۔ ایک کردار اس کے اندر دلبر بیسوا کا ہے۔ دلبر بیسوا گلزار نسیم کا ایک کردار ہے۔ ایک کردار محمودہ ہے۔ ایک کردار اس کے اندر ہمالہ دیونی کا ہے، اور محمودہ ہمالہ دیونی کی باندی ہے، اس کے یہاں پر کام کرتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس کے اندر کردار ہے کہ جب دوسری داستان اس مثنوی کے اندر شروع ہوتی ہے تو وہ کردار ہے راجہ اندر کا۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر کردار ہے چتراوت، جو کہ پتھر کی بنائی جاتی ہیں۔ چتراوت ایک شہزادی ہے۔ دوستو، ان کے علاوہ اور کردار دیکھتے ہیں اس مثنوی کے، تو وہ کردار ہیں حسن آرا کا۔ یہ حسن آرا کون ہے؟ حسن آرا گلزار نسیم مثنوی کے اندر
مظفر کی بیوی ہے. کس کی؟ مظفر کی بیوی. اور روح افزا پری کی ماں ہے. یہ حسن آرا کون ہے؟ مظفر کی بیوی اور روح افزا پری کی ماں ہے. یہ کس کی؟ روح افزا پری کی. کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ روح افزا پری کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ گلزار نسیم کا. اور حسن آرا روح افزا پری کی ماں ہے اور اس کا باپ کون ہے؟ مظفر ہے. اسی کے ساتھ دوستو اس میں ایک تاج الملوک کا دوست وزیر زادہ جس کا نام ہے بہرام. کیا نام ہے اس کا؟ بہرام. یہ وزیر زادہ ہے جو تاج الملوک کا دوست ہے. دوستو اس سے جڑے فیکٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں. دوستو اگلا سوال ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. کیا سوال ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کس کا شعر ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرزا اسد اللہ خان غالب. آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. لکھنؤ کے کس بڑے شاعر نے کسی دربار سے کبھی رشتہ استعار نہیں کیا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، شیخ امام بخش ناسخ. دوستو ناسخ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دبستان لکھنؤ کے اندر اصلاح زبان کے لیے سخت قدم اٹھائے، زبان کو سبھی طرح کی دیسی بدیسی زبانوں سے پاک کیا. دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، نجم الدین کس کا نام ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آبرو. شاہ نجم الدین آبرو. تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ آبرو کا نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو. دوستو اس سوال کے اندر 3 نام اور دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. آپشن اے فائز. ان کا پورا نام کیا ہے؟ تو دوستو ان کا نام پورا نام فائز کا پورا نام ہے صدر الدین محمد خان. کیا؟ صدر الدین محمد خان. یہ فائز دہلوی کا پورا نام ہے. اب دوستو بات کرتے ہیں اس سوال کے آپشن بی، حاتم. تو دوستو حاتم کا پورا نام ہے شیخ ظہور الدین. شیخ حاتم کا پورا نام ہے شیخ ظہور الدین. دوستو بات کرتے ہیں آپشن سی، ناجی. تو دوستو ناجی کا پورا نام ہے، کیا نام ہے؟ محمد شاکر. ناجی کا پورا نام محمد شاکر ناجی. امید ہے آپ کے یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع منتخب کر کے بالا شعر مکمل کیجئے. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جی خوش ہوا راہ کو پرخار دیکھ کر. دوستو اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شعر ہے کس کا؟ تو دوستو یہ شعر ہے غالب صاحب کا. کس کا ہے؟ غالب صاحب کا. ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے. آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، ان میں سے کون ایہام گو شاعر ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب آتا ہے کون سا؟ آپشن اے، ناجی. ابھی نام بتایا ان کا پورا، محمد شاکر ناجی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سی نظم نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ آپشن اے آدمی نامہ، یہ بھی ان کے نظم ہے. آپشن بی منجارا نامہ، یہ بھی ہے. آپشن ڈی کرسی نامہ، یہ نہیں ہے. آپشن ڈی روٹی نامہ، یہ بھی نذیر کی نظم ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے کیا؟ آپشن سی کرسی نامہ.
دوستو جب یہ معلوم ہو گیا کہ کرسی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظم نہیں ہے تو یہ کس کی نظم ہے بتائیے؟ میں بتا دیتا ہوں چلیے۔ تو دوستو کرسی نامہ وحید اختر کی نظم ہے۔ کس کی؟ وحید اختر کی۔ نوٹ کر لیجئے گا، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے دوستو؟ اگلا سوال ہے اٹھ گیا بہمن و دیا کا چمنستان سے عمل، کس شاعر کے قصیدے کا یہ مصرع اول ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی مرزا محمد رفیع سودا۔ دوستو اس میں ایک مصرع دیا ہے، دوسرا مصرع کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا مصرع ہے آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ تیغ اردی نے کیا، تیغ اردی نے کیا، کیا کیا بھائی؟ تیغ اردی نے کیا ملک کے خزاں مستاصل۔ اڑ گیا بہمن دے کا چمنستان سے عمل، اس کا مصرع ثانی ہے دوستو تیغ اردی نے کیا ملک کے خزاں مستاصل۔ اور یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے کا ایک شعر ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خضر راہ کیا ہے؟ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ایک نظم ہے۔ کس کی نظم ہے دوستو یہ؟ تو دوستو خضر راہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے۔ اور خضر راہ کا موضوع کیا ہے؟ تو دوستو اس کا موضوع خضر راہ کا حالات حاضرہ پر تبصرہ ہے۔ حالات حاضرہ پر ایک تبصرہ اس کا موضوع ہے۔ کس کا؟ نظم خضر راہ کا۔ کس کی نظم ہے یہ؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ نظم علامہ اقبال کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ تو دوستو یہ نظم بانگ درا میں شامل ہے۔ کس میں؟ بانگ درا میں۔ دوستو علامہ اقبال کی شاعری کے کل کتنے مجموعے ہیں؟ تو ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری کے کل 4 مجموعے ہیں، جس میں سے پہلا مجموعہ یہ بانگ درا ہے، دوسرا مجموعہ بال جبریل ہے، تیسرا ضرب کلیم ہے، چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ تو دوستو بانگ درا مجموعہ کس سن میں شائع ہوا؟ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ 1924 میں شائع ہوا تھا۔ بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938۔ ارمغان حجاز ایسا مجموعہ ہے علامہ اقبال کا جو اردو اور فارسی دونوں میں شامل ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ تو یہ کس کا ہے شعر؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی علامہ اقبال کا۔ آئیے دوستو اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی نظم طلوع اسلام ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو دوستو طلوع اسلام بانگ درا میں شامل ہے۔ اور بانگ درا کب شائع ہوا تھا؟ 1924 میں، ابھی آپ کو بتایا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اقبال کا درج ذیل شعر ان کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ سوال شعر ہے مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر حاجت پیش سلیمان بر۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی خضر راہ۔ اور خضر راہ کون سے مجموعے شامل ہیں؟ بانگ درا میں، ابھی بتایا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مرزا سلامت علی دبیر۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ مصرع کس کا قصیدہ ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے کون سا ہے بتائیے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں آپشن بی
شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ایک مصرع دیا ہے تو اس کا مصرع ثانی کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ زہ نشات اگر کیجیے اسے تحریر تو اس کا مصرع ثانی ہے آیا ہو خامے سے، آیا ہو خامے سے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر، کیا نغمہ جائے سریر۔ زہ نشات اگر کیجیے اسے تحریر، اس کا مصرع ثانی ہے آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر۔ اور یہ کس کا قصیدے کا شعر ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مدیح خیر المرسلین کس کا قصیدہ ہے؟ دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، محسن کاکوری۔ مدیح خیر المرسلین کس کا قصیدہ ہے؟ محسن کاکوری کا۔ یہ کس طرح کا قصیدہ ہے؟ نعتیہ قصیدہ ہے۔ یہ کیسا قصیدہ ہے؟ نعتیہ قصیدہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے پچھلے سوال میں ایک دو باتیں رہ گئیں، وہ تھوڑا سا بتاتے چلتے ہیں۔ تو دوستو زہ نشات اگر کیجیے سے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر، یہ قصیدہ ذوق نے کس کی شان میں کہا تھا؟ امپورٹنٹ سوال بنتا ہے تو اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ قصیدہ بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں کہا تھا۔ دوستو بات کرتے ہیں کہ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ ذوق کو خاقانی ہند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ کس نے؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ امید ہے یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اگلا سوال ہے جگت موہن لال رواں کس حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ربائی گو۔ جگت موہن لال رواں کس حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں؟ ربائی گو۔ جگت موہن لال رواں کی پیدائش کہاں ہوئی تھی دوستو؟ ان کی پیدائش اناؤ میں ہوئی تھی۔ بہت اہم سوال ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو کیا ہے؟ آپشن اے میدان عمل، فردوس بری، لندن کی ایک رات، دارا شکوہ۔ تو دوستو اس میں میدان عمل پریم چند کا ناول ہے، اور یہ 1930 کے بعد ہی شائع ہوا ہے۔ فردوس بری 1900 کا ہے، تو یہ آپشن یہ غلط ہوتا ہے۔ اب سیدھے سیدھے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کون سا آپشن صحیح ہے۔ تو دوستو اس میں دیا ہوا آپشن ڈی، کون سا؟ آپشن ڈی، جس میں سب سے پہلے کون سا ناول دیا ہے؟ فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک رات، اور دارا شکوہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سوال کا صحیح جواب؟ آپشن ڈی، فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک رات، دارا شکوہ۔ بات کرتے ہیں کہ ان کی سال اشاعت کون کون سی ہیں۔ تو دوستو فردوس بری سب سے پہلے 1900 عیسوی۔ بات کرتے ہیں میدان عمل، میدان عمل 1936۔ ان کے سن یاد ہوتے ہیں تو ان کی زمانی ترتیب لگانے میں ہم کو آسانی ہو جاتی ہے، ہمارا سوال غلط نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کی سن اشاعت ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ لندن کی ایک رات 1939، کتنے میں اشاعت؟ 1939۔ دیکھیے سب سے پہلے 1900 فردوس بری، پھر 1936 میدان عمل، لندن کی ایک رات 1939۔ اب بچتا ہے دارا شکوہ۔ تو دوستو دارا شکوہ کی اشاعت 1960 کے بعد کی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ اس کا آپشن ڈی کریکٹ ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔
ابھی بات کرتے ہیں کہ فردوس بری کس کا ناول ہے، تو فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ میدان عمل پریم چند، لندن کی ایک رات، سجاد ظہیر، دارا شکو، عزیز احمد۔ آئیے گا، دارا شکو ناول کس کا ہے دوستو؟ یہ ہے قاضی عبدالستار کا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے سوال کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے کربل کتھا کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، روضۃ الشہداء کا۔ اور کربل کتھا کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے فضل علی خان فضلی۔ کربل کتھا اس کی کتنی مجلسیں ہیں؟ 12 مجلسیں ہیں جو محرم کے 12 دنوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ کربل کتھا کے بارے میں الگ سے ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے گلزار نسیم کا بنیادی وصف کیا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ایجاز و اختصار۔ ابھی پچھلے صفحے پر ہی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تحسن۔ یہ کس کے مجموعے ہیں؟ تو دوستو یہ سب کے سب مجموعے فیض احمد فیض کے ہیں، یہ سب فیض کے شعری مجموعے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان کی زمانی ترتیب کس طرح سے ہم نے لگائی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان کا سن اشاعت معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نقش فریادی، سب سے پہلے نقش فریادی کب شائع ہوتا ہے؟ 1941 میں۔ دوسرا دست صبا 1952 1952۔ تیسرا دیا زندہ نامہ، تو یہ دیا ہے 1956 زندہ نامہ میں۔ 1952 سے 1956 تک جب کہ فیض احمد فیض جیل میں رہے تھے، تو جیل میں کہی گئی نظموں کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے زندہ نامہ۔ اس میں دیا ہوا ہے چوتھا آپشن دست تحسن، تو یہ 1956 میں یہ بھی شائع ہوا تھا۔ دوستو یہ سب مجموعے فیض احمد فیض کے ہیں۔ فیض احمد فیض کے اس کے علاوہ بھی مجموعے ہیں، جن کے اندر ایک مجموعہ ہے کون سا؟ سروادی سینہ ہے۔ میں بھی آپ کو لکھتا ہوں، کون سا؟ سروادی سینہ۔ اس کی اشاعت کب کی ہے دوستو؟ یہ 1971 1971 میں یہ شائع ہوا تھا۔ ایک اور ان کا مجموعہ ہے جو ہے شام شہریارہ۔ کون سا؟ شام شہریارہ۔ اس کی اشاعت ہے 1978۔ شام شہریارہ 1978 میں شائع ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کی نظموں کا، فیض احمد فیض کے کلام کا ایک اور مجموعہ میرے دل میرے مسافر۔ کون سا؟ میرے دل میرے مسافر۔ تو یہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1981 میں شائع ہوا تھا۔ 1981 میں فیض احمد فیض کی شاعری کے سبھی مجموعے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوستو ان کا پورے مجموعے کلام ایک جگہ یکجا کر کے شائع کیا گیا تھا، اس کا نام تھا سارے سخن ہمارے۔ یاد رکھنا، سارے سخن ہمارے کیا ہے؟ فیض احمد فیض کا پورا مجموعہ کلام ہے۔ سارے سخن ہمارے فیض کا مجموعہ کلام ہے جو لندن سے شائع ہوا تھا۔ لندن سے شائع، سارے سخن ہمارے فیض کا مجموعہ کلام لندن سے شائع ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کی شاعری کے مجموعے میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، نقش فریادی سب سے پہلا مجموعہ ہے جو 1941 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا دست صبا ہے جو 1952 میں ہوتا ہے۔ زندہ نامہ 1956، دست تحسن 1956، اس کے بعد آتا ہے سروادی سینہ 1971، پھر شام شہریارہ 1978، اس کے بعد میرے دل میرے مسافر 1981، اور ان سب کو ایک جگہ یکجا کر کے شائع کیا گیا۔ سارے سخن ہمارے نام سے لندن سے شائع ہوا۔ دوستو شام شہریارہ یہ مجموعہ کلام فیض کا ہے۔ ایک ہے کتاب شام شعریارہ،
شام شہریارہ یہ مشتاق احمد یوسف کی کتاب ہے، دونوں میں فرق سمجھ لیجئے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے کیا؟ اگلا سوال دیکھتے ہیں آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی یگانہ، یاس یگانہ چنگیزی کا مجموعہ آیات وجدانی ہے۔ کب شائع ہوا تھا یہ 1927 میں شائع ہوا تھا، اور یہ یگانہ کا دوسرا مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ کون سا تھا؟ تو دوستو ان کا پہلا مجموعہ یاس یگانہ چنگیزی کا ہے نشتر یاس، نشتر یاس، یہ یاس یگانہ چنگیزی کا پہلا مجموعہ ہے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں یگانہ کے بارے میں۔ یگانہ کا پورا نام مرزا واجد حسین ہے۔ یگانہ کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین، مرزا واجد حسین۔ پہلے انہوں نے تخلص رکھا کون سا؟ یاس، اس کے بعد یگانہ لگانے لگے تھے۔ اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو اگلا سوال ہے امجد حیدرآبادی کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی رباعی۔ اگلے سوال دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ یہ مصرع جو میں نے ابھی پڑھا اس میں نہیں دیا ہے، لیکن اس کا مصرع ثانی ہے۔ محسن کے اس قصیدے کا اصل موضوع کیا ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی نعت رسول۔ اس قصیدے کا نام کیا ہے؟ ابھی شروع میں ہی پوچھا گیا ہے کہ مدیح خیر المرسلین کس کا قصیدہ ہے؟ تو اس کا جواب تھا محسن کاکوری۔ تو سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل یہ کس قصیدے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ماخوذ ہے دوستو، یاد رکھنا، مدیح خیر المرسلین۔ یہ کیسا قصیدہ ہے؟ یہ نعتیہ قصیدہ ہے، اور یہ شعر سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل کس قصیدے سے ہے؟ مدیح خیر المرسلین سے۔ اور یہ کیسا قصیدہ ہے؟ نعتیہ قصیدہ ہے۔ اور مدیح خیر المرسلین قصیدے کا موضوع کیا ہے؟ تو نعت رسول ہے۔ اب سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اس کا مصرع ثانی آپ کے سامنے میں تحریر کرتا ہوں۔ برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، یہ اس کا مصرع ثانی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا؟ تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، کس کا شعر ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی مومن۔ دوستو اس شعر کے بارے میں تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں مرزا اسد اللہ خان غالب، کیا مرزا اسد اللہ خان غالب نے مومن سے کہا تھا کہ یہ شعر مجھے دے دو، میرے نام کر دو، اور اس کے بدلے میں چاہو تو آپ میرا پورا کلام لے لیجئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے زمین زمین کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے اختر الایمان، اختر الایمان کا ہے۔ اب اس سے جڑے سبھی فیکٹس دیکھتے ہیں۔ زمین زمین کس سن میں شائع ہوا تھا؟ تو دوستو 1990 میں زمین زمین ان کا مجموعہ یہ شائع ہوا تھا۔ دوستو اختر الایمان کا سب سے پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو اختر الایمان کا پہلا مجموعہ ہے گرداب، اس کی سن اشاعت 1943 1943۔ دوسرا ہے تاریخ سیارہ، کون سا؟ تاریخ سیارہ، اس کی سن اشاعت 1946۔
ایک اور ہے ان کا مجموعہ کون سا؟ سب رنگ. سب رنگ کی سنشات ہم بات کرتے تو 1948 1948. اس کے علاوہ آبجو یادیں بھی ان کا شعری مجموعہ ہے. تو اس سے جڑے سبھی فیکٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، کیا ہے اگلا سوال؟ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا. شب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حقیقت حسن. اور یہ کس کی نظم ہے؟ حقیقت حسن. یہ علامہ اقبال کی نظم ہے. علامہ اقبال. آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، محسن کاکوری کا انتقال کب ہوا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کتنا؟ 1905. بات کرتے ہیں کہ جب ان کی وفات انتقال پوچھا ہے تو ان کی پیدائش کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دوستو محسن کاکوری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1827 میں. یہ معلوم ہونا چاہیے کہاں ہوئی تھی. تو دوستو کاکوری میں 1927 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے. 1905 عیسوی میں محسن کاکوری کا انتقال ہوا. دوستو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا انتقال 1905 میں کہاں ہوا. تو دوستو یہ مین پوری میں ہوا تھا، اور مین پوری کا نام بدل کر ابھی صوبائی حکومت نے کچھ اور کر دیا ہے. آئیے دوستو اگلا سوال اب ہم دیکھتے ہیں. دوستو اگلا سوال ہمارا ہے، یہ آپ کی اسکرین پر دیکھیے کیا ہے. اگلا سوال ہے، سید خواجہ میر درد کا سن ولادت و سن وفات کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 1720 پیدائش 1784 وفات. دوستو سید خواجہ میر درد کی پیدائش 1720 میں کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی، یاد رکھنا. اچھا 1784 میں ان کی وفات کہاں ہوئی؟ ان کی ولادت 1720 میں کہاں ہوئی؟ دہلی میں. اور وفات کب ہوئی؟ سید خواجہ میر درد کی وفات 1784 میں دہلی میں ہی ہوئی تھی. سید خواجہ میر درد ایک ایسے شاعر ہیں، جب دلی تباہ و برباد ہوئی تو انہوں نے دلی میں ہی مرنا پسند کیا. دلی کو خیر آباد، دلی کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر نے دلی کو کبھی نہیں چھوڑا؟ تو وہاں پر ہمارا جواب ہوتا ہے سید خواجہ میر درد. پیدائش بھی وہی ہوئی 1720 میں، وفات بھی 1784 میں دلی میں ہی ہوئی. اور سید خواجہ میر درد اردو ادب کے سب سے بڑے تصوف کے شاعر ہیں. آئیے دوستو اگلے سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ دوستو اس شعر سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شعر کس کا ہوگا. یہ تخلص استعمال ہے ناصر. تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں گے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی، ناصر کاظمی. دوستو ان کا مجموعہ ایک بہت مشہور ہے، وہ کون سا ہے؟ آپ کی اسکرین پر کون سا؟ برکنے. یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1955 میں. یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ ان کا مجموعہ کون سا ہے. برکنے 1955 میں شائع ہوا تھا. سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلا سوال اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون مرثیہ گو ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب تلاشتے ہیں. میر حسن صاحب کا ہے. میر حسن، ارے بھائی انہوں نے تو مثنوی کہی ہے، سحر البیان مشہور ہے. اچھا دیا شنکر نسیم، اچھا یہ مثنوی گلزار نسیم والے ہیں، یہ تو انہوں نے بھی مثنوی کہی ہے. اچھا ضمیر صاحب، ان کو چھوڑتے ہیں. مرزا شوق، اچھا تو مرزا شوق جنہوں نے مثنوی لکھی کون سی؟ زہر عشق، جو کہ اردو ادب کی پہلی ایسی مثنوی ہے جس کے اندر
کسی بھی دیو مالائے ناصر ما فوق العزت یا کسی بھی جادو ٹونے والی باتوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق میں صرف اسی دنیا کے کرداروں کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہو گئے، مرزا شوق صاحب بھی مثنوی نگار ہیں۔ اب بچے کون؟ ضمیر صاحب۔ تو ضمیر صاحب کیا ہیں؟ یہی مرثیہ گو ہیں۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال ہے تضحیک روزگار میں دلی تک کس کے پہنچنے کا ذکر سودا نے کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے مرہٹا، یعنی کہ مراٹھوں کے دلی پہنچنے کا ذکر سودا نے تضحیک روزگار میں کیا ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ برگ نے، یہ برگر نے کر دیا ہے انہوں نے، یہ برگر نے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ برگ نے۔ تو اس کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا 1955 میں۔ تو یہ کس کا مجموعہ ہے دوستو؟ اس کو بھی ہم نے بتایا آپ کو، ناصر کاظمی کا یہ مجموعہ ہے برگ نے۔ ابھی اس کے اندر سوال میں یہ پوچھ رہا ہے کہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ برگ نے پہلی بار کہاں سے شائع ہوا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے لاہور، یہ لاہور سے شائع ہوا تھا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال ہے تاج الملوک کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ تو دوستو اس کے بارے میں ابھی پیچھے ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو تاج الملوک کا تعلق گلزار نسیم سے ہے۔ اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا ہے اگلا سوال؟ فراق گورکھ پوری کے کس شعری مجموعے پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام دیا گیا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی گل نغمہ۔ دوستو ابھی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کے مجموعے گل نغمہ پر فراق گورکھ پوری کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا، لیکن کب دیا گیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو دوستو 1969 میں گل نغمہ پر فراق گورکھ پوری کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل شعراء میں سے کس کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی؟ آپشن اے ناسخ، بھائی یہ بھی فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آپشن بی آتش، بھائی ان کی بھی پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ میر بابر علی انیس، ارے بھائی ان کی بھی پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1802 میں ہوئی تھی۔ آپشن ڈی سبھی کی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کہ کس شاعر کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی؟ تو آپشن ڈی ان سبھی کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل میں سے کون سا شاعر خاقانی ہند کے خطاب سے بھی اپنی پہچان رکھتا ہے؟ دوستو اس سوال کے بارے میں بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر چکے ہیں، آپ کو اچھے خاصے معلوم ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے آپشن سی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ تو دوستو خاقانی ہند کا خطاب ذوق کو کس نے دیا تھا؟ تو دوستو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیا تھا اکبر شاہ ثانی نے کسی قصیدے سے خوش ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسا تھا کہ جس کے اندر 18 زبانوں میں 18 شعر تھے، اسی سے خوش ہو کر کے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دے دیا تھا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا ہے اگلا سوال بتائیے ذرا۔ تو اگلا سوال ہے سودا کس نواب کے زمانے میں فرخ آباد سے فیض آباد پہنچے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے شجاع الدولہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے لکھنؤ۔ میر کا انتقال لکھنؤ میں کب ہوا تھا دوستو؟ تو یہ ہوا تھا 1810 میں، ٹھیک ہے دوستو۔ ایک سوال اور بتائیے ہمیں کہ میر تقی میر کس سن میں
دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ پہنچے تھے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے 1782 1782 میں میر تقی دلی کو الوداع کہہ کر لکھنؤ پہنچے تھے اور ان کا لکھنؤ میں ہی 1810 عیسوی میں انتقال ہوا تھا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، کیا ہے ہمارا اگلا سوال؟ اگلا سوال ہے وہ صنف شاعری جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کا ذکر بڑے درد مندانہ انداز میں کیا جاتا ہے، کیا کہلاتی ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شہر آشور۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے؟ یہ آیا آپ کی اسکرین پر۔ اگلا سوال ہے ناسک کی شاعری کس دبستان کی نمائندگی کرتی ہے؟ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، لکھنؤ۔ ناسک کی شاعری لکھنوی دبستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوستو اگلا سوال ہے نون میم راشد کی نظم سبا ویراں نظم کی حیت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ یہ نظم کی کس حیت میں ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آزاد نظم۔ کیا؟ آزاد نظم۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ تو نون میم راشد کا پورا نام ہے نظر محمد راشد، نظر محمد۔ دوستو کئی بار سوال پوچھا جاتا ہے املا غلط دے کر کے کہ نون میم راشد کا اصل نام مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہے؟ تو وہاں پر ایک آپشن یہ ہوگا، ایک آپشن یہ ہوگا، ایک آپشن ذات کے ساتھ ہوگا، ایک زو ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دو آپشن اور رکھ سکتے ہیں وہ، تو آپ کون سا آپشن صحیح کریں گے؟ تو آپ کے سامنے جو آپشن صحیح ہوگا وہ یہ ہوگا، کون سا؟ یہ والا، نظر محمد، جو زال سے ہے۔ نظر محمد راشد کی نظم سبا ویراں آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ نون میم راشد کے کون کون سے شعری مجموعے ہیں؟ تو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے کون سا؟ ماورا، جو کہ 1941 میں شائع ہوا تھا، اور 1941 میں ہی فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی شائع ہوا تھا۔ دوسرا مجموعہ ہے ان کا کون سا دوستو؟ دوسرا مجموعہ ہے ایران میں اجنبی۔ نون میم راشد کا دوسرا شعری مجموعہ ایران میں اجنبی ہے۔ یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1955 عیسوی میں۔ دوستو ان کا تیسرا شعری مجموعہ نون میم راشد کا ہے، کون سا ہے؟ تو وہ ہے لا انسان، لا انسان۔ یہ 1969 میں شائع ہوا تھا۔ دوستو ان کا ایک اور شعری مجموعہ کون سا ہے؟ گمان کا ممکن، گمان کا ممکن۔ یہ کب شائع ہوا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1977 میں شائع ہوا تھا۔ دوستو اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لیکن دو تین باتیں ابھی۔ اس میں لکھا مسدس، مسدس کسے کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں وہ نظم جس کے اندر 6 مصرے ہوں، ایسی نظم جس کے اندر 6 مصرے ہوں، یعنی 3 شعر ہوں۔ ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے 3 شعر 2 مصرے، 2 انٹو 3 = 6 ہو جاتا ہے۔ تو ایسی نظم جس کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں وہ مسدس کہلاتی ہے، اور مربع یعنی کہ رباع سے بنا ہے۔ ایسی نظم جس کے اندر 4 مصرے ہوں، یعنی کہ 2 شعر ہوں، وہ نظم کون سی ہوگی؟ ہماری مربع ہوگی۔ ایسی نظم جس کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں وہ ہماری مخمس کہلاتی ہے، یہی خمسہ سے بنا ہے، اور خمسہ کہتے ہیں 5 کو، جس کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، دہلی۔ کب ہوئے پیدا دوستو؟ تو 2 قول ہیں ان کے لیے کہ ایک تو 1735 میں یہ دلی میں پیدا ہوئے، بعض نقاد کہتے ہیں کہ یہ 1740 میں، کتنے میں؟
1740 میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نذیر اکبر آبادی دہلی میں 1735 یا 1740 میں پیدا ہوئی۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو دوستو ان کی وفات اکبر آباد یعنی کہ آگرہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کس کی؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ کب ہوئی تھی؟ 1830 عیسوی میں۔ دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ غالب کا انتقال کس سن میں ہوا؟ دوستو غالب کا انتقال 1869، آپشن ڈی صحیح جواب۔ کہاں ہوا تھا؟ دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مجاز کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ دوستو اس میں آپشن اے شعلہ طور، بی نشاط روح، سی آہنگ، آپشن ڈی دست صبا۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی آہنگ۔ یہ مجاز کا مجموعہ کلام ہے۔ دوستو آہنگ یہ مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو یہ 1938 میں شائع ہوا تھا، یاد رکھنا۔ دوستو اس کے علاوہ آہنگ کے علاوہ ان کے اور مجموعے بھی ہیں۔ ایک ہے ساز نو اور ایک ہے شب تاب۔ یہ تین مجموعے مجاز کے ہیں۔ شب تاب جو کہ 1945 میں شائع ہوا تھا۔ دوستو بات کرتے ہیں اس سے جڑے دوسرے فیکٹ سے۔ تو سب سے پہلا آپشن ہے شعلہ طور۔ تو یہ شعلہ طور کس کا مجموعہ ہے؟ تو دوستو یہ ہے جگر مراد آبادی کا۔ کس کا؟ جگر مراد آبادی کا شعلہ طور ہے۔ یہ کب شائع ہوا تھا؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شعلہ طور 1932 میں شائع ہوا تھا۔ آپشن بی نشاط روح۔ تو دوستو یہ مجموعہ ہے اصغر صاحب کا، اصغر گونڈوی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1925 میں شائع ہوا تھا۔ اب اس کا بچتا ہے آپشن ڈی دست صبا۔ اس کے بارے میں ہم ابھی پیچھے بات کر کے آئے ہیں کہ دست صبا فیض احمد فیض کا دوسرا مجموعہ ہے اور یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1952 میں، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں آپ کے اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بقاؤلی کس مثنوی کی ہیروئن ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے کیا ہے؟ آپشن بی گلزار نسیم۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے ایران میں اجنبی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ دوستو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، تو آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ ایران میں اجنبی نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے۔ ان کے نام کے بارے میں نے آپ کو بتایا پورا نام نظر محمد راشد۔ دوستو ایران میں اجنبی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1955 میں۔ ان سے جڑی ساری باتیں ہم اس سے کچھ دیر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہاں بات کر لیتے ہیں کہ نون میم راشد کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1910 میں گجرانوالہ پنجاب میں ہوئی تھی، گجرانوالہ پنجاب میں۔ اور ان کی وفات بہت ضروری ہے، ان کی وفات کا یاد رکھنا۔ نون میم راشد کی وفات 1975 میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی دوستو؟ لندن میں ہوئی تھی۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل شعراء میں سے کس شاعر یا ادیب کی وفات بیرون ملک ہوئی تھی؟ تو بیرون ملک میں سے ایک نام آتا ہے نون میم راشد کا، جن کے لندن میں ہوئی تھی۔ ایک نام آتا ہے پطرس بخاری کا، جن کی نیو یارک میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بھی ہیں کئی نام، وہ آگے دیکھیں گے۔ تو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا ہے؟ اگلا سوال دیا ہے کہ تنقید اور اعمال تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے کیا ہے؟ آپشن سی احتشام حسین۔ تنقید اور اعمال تنقید کس کی کتاب ہے؟ سید احتشام حسین کی کتاب ہے۔ تو بات کرتے ہیں دوستو ان کی دوسری کتابوں کے بارے میں۔ تو احتشام حسین کی دوسری کتابوں میں ایک ہے تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، ذوق ادب و شعور، ادب و سماج، روایت اور بغاوت،
افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس و رائنے، اردو کی کہانی، اور ایک اور ان کی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ۔ یاد رکھنا، ایک اور اہم کتاب ان کی اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ بھی ایک اہم کتاب سید احتشام حسین کی ہے۔ سید احتشام حسین کی پیدائش کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سید احتشام حسین کی پیدائش 1912 میں اعظم گڑھ میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات یہ بھی دیکھ لیجئے، ان کی وفات 1972 الہ آباد میں۔ کئی بار سید احتشام حسین کی وفات کا مقام پوچھ لیا جاتا ہے، تو الہ آباد میں 1972 میں ہوئی تھی۔ اس سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے کلیئر کیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کس صدی عیسوی میں پیدا ہوئے؟ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی۔ تو ان کی پیدائش 1797، بعضی جگہ ہوتا ہے 96 میں، کہاں ہوئی؟ آگرہ میں تھی۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ 1797 1797 یا 1796 میں غالب کی پیدائش ہوئی، تو یہ نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی صدی تھی، 17ویں تھی یا 19ویں تھی۔ تو 1797 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 18ویں صدی تھی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جاتا ہے کتنا؟ آپشن بی، 18ویں صدی۔ تو 18ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور ان کا جو کلام ہے وہ کب پروان چڑھا؟ وہ 19ویں صدی میں پروان چڑھا تھا۔ 19ویں صدی۔ اگر یہ سوال ہو جائے آپ سے کہ مرزا غالب کس صدی کے شاعر ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا 19ویں صدی کے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے جڑے سبھی فیکٹس کلیئر ہوئے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال بھی دیکھتے ہیں۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو دوستو یہ شعر ہے علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کرنے والے سر سید احمد خان نے جو پودا علی گڑھ میں لگایا تھا، اس اسکول کی، اس مدرسے کی مخالفت کرنے والے اکبر الہ آبادی کی۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی کو ہم لسان العصر، اکبر الہ آبادی کو ہم لسان العصر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کی، جو انہوں نے وہاں پر مدرسہ قائم کیا تھا، جو اس کا نظریہ تعلیم تھا، اس کی کھل کر مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں سر سید احمد خان کے یہ قائل ہو گئے تھے۔ اسی سے ہی متاثر ہو کر یہ شعر کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے نے۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ زبان سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، زبان سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم و زیر۔ اس شعر میں بم و زیر کے کیا معنی ہیں دوستو؟ آج جیسے کہ معلوم ہو کہ زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے آیا، یعنی کہ نیچے آنا۔ بم سے مطلب یہاں ہو رہا ہے چڑھاؤ، تو مطلب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ آپشن سی، آواز کا اتار چڑھاؤ۔ بم و زیر، آواز کا اتار چڑھاؤ، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ان میں سے دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، شیخ امام بخش ناسخ۔ دوستو اس میں کچھ فیکٹس ہیں تو اسے ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ شیخ امام بخش ناسخ کہاں پیدا ہوئے۔ یہ معلوم ہمیں ہو گیا تھا کہ یہ کہاں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے؟ تو یاد رکھنا، ناسخ کی پیدائش 10 اپریل 1772 میں ہوئی تھی۔ 10 اپریل 1772 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1838 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ناسخ کے بارے میں بات ہو گئی ہے، اب بات کرتے ہیں اس کا آپشن اے، ولی۔ دوستو ولی کو
اردو کا چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہلاتے ہیں یہ؟ اردو شاعری کا یہ چوسر بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی اس کے بارے میں دیکھ لیں ہیں۔ 1668 میں یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں؟ اورنگ آباد میں۔ اور ولی دکنی کی وفات 1707 عیسوی، کچھ جگہ ہے کہ 1720 عیسوی کہاں ہوئی تھی؟ احمد آباد میں۔ ولی دکنی کی وفات احمد آباد میں 1707، کچھ کا قول ہے 1720 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یاد رکھنا، اگر 1720 سن دیتا ہے تو وہ آپ کا آپشن صحیح ہوگا، اور اگر 1707 دیتا ہے، 1720 نہیں آتا ہے تو 1707 عیسوی میں ولی دکنی کی وفات مانی جائے گی۔ بات کرتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کی۔ تو دوستو، سودا کی پیدائش کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو سودا 1712 میں پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال 1781 میں ہوا تھا۔ کہاں؟ لکھنؤ میں، دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون حلقہ ارباب ذوق سے متعلق ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میرا جی۔ میرا جی حلقہ ارباب ذوق سے متعلق ہیں، اور میرا جی نفسیاتی نقاد بھی رہے ہیں۔ کون سے؟ نفسیاتی نقاد ہیں۔ دوستو، حلقہ ارباب ذوق کا پہلا نام کیا تھا؟ اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو حلقہ ارباب ذوق کا پہلا نام تھا مجلس داستان گویان۔ ٹھیک ہے، مجلس داستان گویان یہ حلقہ ارباب ذوق کا پورا نام ہے۔ اور حلقہ ارباب ذوق کی داغ بیل یا اس کا نام کب پڑا؟ تو حلقہ ارباب ذوق 1939 میں وجود میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہم۔ اگلا سوال ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی، آپشن سی۔ کیا؟ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کتاب کے مصنف ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ یہ کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ تو یہ کتاب 1972 میں شائع ہوئی تھی، اور اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک خلیل الرحمن اعظمی کا کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ انہوں نے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کے عنوان سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ بات کرتے ہیں دوستو تھوڑی سی خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں۔ تو خلیل الرحمن اعظمی سلطان پور اس وقت کا ضلع اعظم گڑھ میں، ان کی پیدائش 1927 میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1978 میں علی گڑھ میں ہوئی۔ کہاں؟ علی گڑھ میں۔ دوستو، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 20ویں صدی کے اواخر کا معروف رسالہ شب خون کس ادبی رجحان کا ترجمان ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جدیدیت۔ دوستو، شب خون کس ادبی رجحان کا ترجمان ہے؟ جدیدیت کا۔ تو دوستو، شب خون رسالے کو کس نے نکالا تھا؟ معلوم ہونا چاہیے، یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے نکالا تھا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کہاں سے نکالا گیا؟ تو شب خون رسالہ الہ آباد سے نکالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، سمجھ میں آگے ہوں گے سب فیکٹس اس سے جڑے ہوئے۔ اگلا سوال اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو۔ اگلا سوال ہے، کیا ہے اگلا سوال؟ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ جملہ ان کی کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ شامل ہے آپشن ڈی، آب حیات میں۔ آب حیات 1880 میں شائع ہوئی۔ یہ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے، اور اس کتاب کو، آب حیات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور 5 حصوں میں کل ملا کر 29 شعراء کا ذکر محمد حسین آزاد نے
آب حیات کے اندر کیا ہے۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تاریخ ادبیات ہندوستانی اور ہندی کا مصنف کون ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن سی، گارسن دستاسی۔ تاریخ ادبیات ہندوستانی اور ہندی گارسن دستاسی کی کتاب ہے۔ دوستو اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے 97 مغربی ہندی میں کل کتنی بولیاں بتائی جاتی ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی 5، مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی ہندی کس علاقے کی بولی ہے۔ دوستو مدھیہ دیش، یعنی اس وقت کا مدھیہ پردیش، مدھیہ دیش کی بولی جانے والی بولی کو گریرسن نے مغربی ہندی کا نام دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی بولیاں ہیں۔ تو اس کے اندر 5 بولیاں ہیں۔ 5 بولیاں کون کون سی ہیں؟ تو 5 بولیاں ہیں۔ ایک تو ہماری کھڑی بولی جسے ہم ہندوستانی بھی کہہ دیں گے، کھڑی بولی۔ دوسری ہریانوی جسے بانگڑو بولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں قنوجی، جو کہ قنوج فروخ آباد علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نام آپ لیں گے برج بھاشا کا۔ تو برج بھاشا بھی مغربی ہندی کی ایک بولی ہے۔ تو کھڑی بولی، ہریانوی، قنوجی، برج بھاشا اور ایک کون سی؟ بندیلی۔ یہ کل ملا کر کے 5 بولیاں مغربی ہندی میں شامل ہیں۔ کھڑی بولی، ہریانوی، قنوجی، برج بھاشا اور بندیلی، یہ سب مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو۔ اگلا سوال ہے قصہ مہر و ماہ اور ہفت پیکر کس کی تصنیفات ہیں؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ہے سید حیدر بخش حیدری کی۔ اگلا سوال ہے، اگلا سوال دیکھتے ہیں گل بکولی کا قصہ کس نے فارسی سے اردو میں منتقل کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے نہال چند لاہوری نے۔ قصہ گل بکولی کو نثری قصے میں فارسی سے اردو نثری قصے میں نہال چند لاہوری نے منتقل کیا تھا۔ دوستو اگلا سوال ہے حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ جس کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ تو اس کا نام تھا مجلس داستان کا بیان، اور حلقہ ارباب ذوق کی بنیاد کب پڑی تھی؟ 1939 میں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ویڈیو کتنی پسند آئی، کیسی لگی، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو ان سوالوں کے فیکٹس تیار کرنے میں بہت محنت کرنی ہوتی ہے، کئی کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے۔ آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس سے ہم اور محنت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ اور اچھی ویڈیو، سبھی فیکٹس جتنی بھی ضروری ہیں وہ سب ہم آپ کے سامنے رکھیں، جس سے آپ کی تیاری بہتر ڈھنگ سے ہو سکے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو اسی سوال نامے کے دوسرے حصے پر، سوال نمبر 101 سے 150 پر منحصر ہوگی۔ تو آپ کا بھائی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔